اس کا نام ذیشان تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ ذیشان کے دادا گاؤں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنے دادا سے ملنے گاؤں جایا کرتا تھا کیونکہ اسے اپنے دادا سے بہت محبت تھی۔ دادا بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، کھاتے تھے اور اسے بہت کچھ سکھاتے بھی تھے۔ اس بار جب وہ اپنے دادا کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے کہا، دادا جان، میں بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، پر میں نہیں جانتا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں زندگی میں کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہوں؟ دادا جان ہلکا سا مسکرائے اور بولے، ضرور بتاؤں گا۔ وہ اسے لے کر باغیچے میں آئے اور 2 پودے دکھا کر بولے، یہ میں کل ہی خرید کر لایا ہوں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک پودے کو گھر کے اندر گملے میں لگاتے ہیں اور دوسرے پودے کو لے کر دادا جان باہر آئے اور بولے، یہ پودا ہم گھر سے باہر کھلی جگہ لگائیں گے۔ دوسرا پودا لگا کر جب وہ فارغ ہوئے تو بولے، برخوردار، تمہارا کیا خیال ہے، ان میں سے کون سا پودا زیادہ پھلے پھولے گا؟ ذیشان نے اپنے ذہن پہ زور دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، گھر کے اندر لگنے والا پودا زیادہ پھلے پھولے گا کیونکہ یہ باہر آنے والے ہر خطرے اور سختی سے محفوظ ہے، جبکہ باغیچے میں لگنے والا پودا دھوپ، بارش اور طوفان کا بھی سامنا کرے گا اور اسے جانوروں سے بھی خطرہ ہوگا۔ ذیشان کی بات سن کر دادا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولے، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چھٹیاں ختم ہوئیں اور ذیشان واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ کچھ سال تک دادا سے ملاقات نہ کر سکا۔ 4 سال بعد جب وہ دوبارہ دادا جان سے ملا تو اس نے پھر کہا، دادا جان، میں نے آپ سے پچھلی بار بھی پوچھا تھا پر آپ نے نہیں بتایا۔ اس بار آپ کو بتانا پڑے گا کہ آخر زندگی میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ دادا جان ہمیشہ کی طرح مسکرائے اور بولے، میں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آؤ ذرا چل کر ان پودوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ سال پہلے لگائے تھے۔ وہ کمرے میں گئے اور پہلے پودے کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا پودا اب کافی بڑا پودا بن چکا تھا۔ پھر وہ گھر سے باہر والے پودے کو دیکھنے گئے۔ وہ پودا اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ درخت کو دیکھ کر ذیشان بہت حیران ہوا اور بولا، اس درخت نے یقیناً بہت سختیاں جھیلی ہوں گی۔ دادا جان بولے، ہاں بالکل، اس نے بہت سی سختیوں کا سامنا کیا، لیکن سختیوں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا، جیسے کہ اسے اپنی جڑوں کو پھیلانے کا خوب موقع ملا، کیونکہ باہر کھلی زمین پر یہ آزاد تھا، جتنا مرضی پھیلے، اور سختیاں جیسا کہ تیز بارش اور طوفان، ان سختیوں نے اسے پھلدار بنایا اور مضبوطی بخشی۔ آج یہ ایک مضبوط درخت ہے اور کسی بھی طوفان کا اچھا خاصا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ پودا جسے ہم نے کمرے کے اندر اگایا تھا، وہ چھوٹا ہی رہ گیا اور کمزور بھی، کیونکہ اس نے طوفانوں کا مقابلہ نہ کیا، نہ ہی سورج کی تیز دھوپ کا اور نہ بارش کا۔ اتنا کہنے کے بعد دادا جان خاموش ہوئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پیار سے کہا، جب تک تم زندگی میں کوشش نہیں کرتے اور زندگی میں آنے والی مشکلوں سے مقابلہ نہیں کرتے، سختیوں کو برداشت نہیں کرتے، تو تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم آسان راستے کا انتخاب کرو گے اور مشکلوں سے دور بھاگو گے تو زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی، لیکن اگر تم مشکل اور سختی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو تو تمہارے لیے زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تم جو چاہو وہ پا سکتے ہو۔ اس لیے مشکلوں اور سختیوں کو کبھی بھی اپنے راستے کی دیوار نہ بننے دو، بلکہ اس مشکل اور سختی کو کامیابی کی سیڑھی سمجھ کر اس پر پیر رکھ دیا کرو۔
ذیشان نے دادا کی بات ختم ہونے پر درخت کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ دادا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ زندگی میں آنے والی رکاوٹیں جنہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دراصل وہی رکاوٹیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور زندگی میں کامیابیاں دلاتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت سی مشکلوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر سے آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دو درختوں کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مشکلوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان مشکلوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، بالکل اس درخت کی طرح جو گھر سے باہر اگایا گیا تھا اور اس نے قدرت کی طرف سے آنے والی ہر طرح کے موسم کی سختیوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ آزادی بھی حاصل تھی کہ وہ اپنی جڑوں کو جتنا چاہے پھیلائے اور بہت ہی مضبوط بنے۔